اس وقت میں ہر جگہ ایک خاص پہلو کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ بعض مقامات پر مقامی حالات کا تقاضا کچھ ہوتا ہے اور ملکی اور عالمی حالات کا تقاضا اس کے خلاف ہوتا ہے۔ میں اپنی ناقص فہم کے مطابق یہ رائے دے رہا ہوں کہ چونکہ مہاراشٹر کے اس الیکشن نے ایک ایسی اہمیت اختیار کر لی ہے کہ اندرونی صورتحال سے زیادہ واقف لوگوں کی یہ رائے ہے کہ مہاراشٹر کے الیکشن کے نتیجوں کا اثر مرکزی حکومت اور ملک کے مستقبل پر پڑنے والا ہے۔ اس وجہ سے بعض وقت یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے مقامی تقاضوں کے بجائے ملک کو ایک انتہائی خطرناک مستقبل کی طرف جانے سے بچانے کی مصلحت اور پہلو کو ترجیح دیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صہیونیوں اور مشرکانہ جاہلیت کے سب سے بڑے علمبرداروں کے درمیان ایک زبردست معاہدے ہو چکے ہیں، اور ان معاہدوں کی روش کے بموجب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم 10 کروڑ مسلمانوں کو مرتد بنائیں گے، 10 کروڑ مسلمانوں کا قتل عام کریں گے۔ یہ ایک بہت کھلی ہوئی دھرم سنسد میں اعلان ہوا ہے، کوئی خفیہ قسم کی میٹنگ کی رپورٹ یہ نہیں ہے۔ اور برابر اس قسم کی باتیں جو کہنے کی ہمت کی جا رہی ہے کہ ہم مسجدوں میں گھس گھس کر ماریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، یہ کسی بلبوتے اور سہارے پر باتیں کی جا رہی ہیں جس کا سرا 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے عالمی انسانیت دشمنوں سے ملتا ہے۔ اس لیے اس وقت ہماری پہلی ترجیح میری رائے میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس فاشسٹ طاقت کو کمزور کریں، مہاراشٹر سے ان کو بے دخل کریں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان کے سامنے جو دوسرا حریف ہے مہا وکاس اگاڑی، اس سے ہم راضی اور مطمئن نہیں ہیں۔ ہمیں اس سے بہت شکایتیں، اور میں وہ شکایتیں برابر اعلیٰ ترین قیادت تک پہنچا رہا ہوں، اور وہ اپنے نمائندے مجھ تک روزانہ بھیج رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب مجھ سے مل کر گئے ہیں جو مرکزی ہائی کمانڈ کے نمائندے ہی تھے، ان سے بھی میں نے سخت شکایتیں ان کو درج کرائی ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ فاشسٹ طاقتوں کو شکست دے دی تو مہاراشٹر میں جو مہا وکاس اگاڑی کی سرکار آئے گی، ہم اور آپ مل کر اس کو مجبور کریں گے کہ وہ انصاف سے کام لے، زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کو ان کے دستوری حقوق دے، اور نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام کمزور اور مظلوم طبقات کو۔ یہ بات ہم نائبین رسول کہلانے والے لوگوں کے لیے بھی بہت فکر کی بات ہے کہ سب سے زیادہ خودکشی کسان مہاراشٹر میں کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کی بھی نمائندگی کرنی ہے، ترجمانی کرنی ہے، ان کو بھی اس ظلم سے چھٹکارا دلانا ہے۔
موجودہ سرکار ہماری بات سنے گی اس کی تو کوئی امید نہیں ہے. آنے والی سرکار کو ہم اپنی بات سننے پر مجبور کر سکیں گے اس کی امید کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ ہم سب باہم مشورے سے ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے آگے قدم بڑھائیں. میں نے تو یہاں تک کوشش کی ہے، جب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ ممرہ کے علماء کرام اپنے مقامی مہا وکاس اگاڑی کے امیدوار سے خوش نہیں ہیں، بلکہ انہیں بہت شکایتیں ہیں. جب انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا بالکل حق ہے آپ کا فرض بھی ہے. اور میں نے اس امیدوار کو بلایا علماء کے سامنے اور ایک کھلی ہوئی نشست منعقد ہوئی جس میں تمام شرکاء علماء نے، اکثریت نے کھل کر اپنی شکایتیں بتائیں. بہت ہی خوشگوار ماحول میں تلخ موضوعات پر گفتگویں جاری رہیں. یہ سب آپ کے تہذیب اور سلیقے کے نتیجے میں ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ غلطیاں بھی سامنے آئیں اور غلط فہمیاں بھی سامنے آئیں، اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ اصل میں کمیونیکیشن گیپ ہے، باہمی رابطے کی بہت کمی ہے. اور اس لیڈر سے، اس نمائندے سے یہ کہا گیا کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ملت کی صحیح نمائندگی نہیں کرتے، آپ کو صحیح نمائندوں کے ساتھ رابطہ رکھنا ہوگا. اب آپ حضرات انشاءاللہ ان خطوط پر سوچیں، اور الیکشن کے بعد بھی میں حاضر ہوں کسی بھی مفید مشورہ پیش کرنے کے لیے. بہت کمزور ہوں ہر اعتبار سے، بہرحال دعا گو ہوں. اللہ تعالی ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائے، آپ کی اس نشست سے خیر ہی وجود میں آئے، اور آپ سب کی دعاؤں کا سخت محتاج ہوں. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.